بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک سنارن ایک روز حسب معمول اپنے محلے کے کنویں سے پانی بھر رہی تھی کہ یکاک شور ہوا کہ اس کا لڑکا اس کے پڑوسی کمہار کے جلتے ہوئے اوے میں گر گیا ہے۔ یقین ہے کہ وہ جل کر مر گیا ہوگا۔ اس غمزدہ خبر کو سن کر سنارن سکتے میں آ گئی اور پھر روتی پیٹتی گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ واقعہ صحیح پایا کہ وہ تاب ضبط نہ لا کر اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عالم غشی میں اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا جو اسے فرماتی ہے کہ اے نیک بخت، غم نہ کھا، خداوند عالم میں سب کچھ قدرت ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، البتہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو نیت کر کہ اگر پروردگار عالم میرے لڑکے کو بطفیل جناب سیدہ اس آفت ناگانی سے محفوظ رکھ کر صحیح و سالم مجھ سے ملا دے گا تو میں جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا کی کہانی سنوں گی۔ چنانچہ سنارن نے عالم بے ہوشی میں نیت کر لی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا اجازت جناب سیدہ بحکم پروردگار عالم صحیح سلامت اس کے پاس کھڑا ہے اور لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ سنارن نے اپنے بچے کو زندہ اور تندرست پا کر بہت خوش ہوئی۔ فوراً بازار سے 2 درہم کی شرینی مول لے کر آئی اور اس کو ایک پاک و پاکیزہ مقام پر رکھ کر پڑوسیوں کے پاس گئی اور ان سے گویا ہوئی کہ خدا نے میری مراد جناب سیدہ کو بطفیل پوری کر دی ہے۔ میں نے کہانی کی منت مانی تھی، لہذا حق کے ہمسایہ بھی ہے کہ تم لوگ میرے یہاں چل کر جناب معصومہ کی کہانی سن لو، میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ پڑوسیوں نے جواب دیا کہ ہم کو فرصت نہیں ہے، ہم اپنا وقت ضائع کریں گے۔ یہ سن کر وہ رنجیدہ گھر واپس آئی اور شرینی لے کر روتی ہوئی آبادی سے جنگل کی طرف اس امید پر چلی کہ شاید اللہ کا بندہ کوئی مل جائے اور اس کی آرزو کو پوری کر دے۔ ابھی کچھ ہی دیر چلی تھی کہ وہی نقاب پوش معظمہ جنہوں نے خواب میں اس کو ہدایت کی تھی کہ اب عالم بیداری میں نظر آئیں اور فرمایا کہ اے عورت، مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں، تو غور سے سن اور معصوموں پر صلوات بھیج۔ پھر آپ نے فرمایا، شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ سب یہودیوں نے باہمی صلاح کی کہ اس موقع پر مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کو بلا کر معاذ اللہ رسول خدا کی توہین و تذلیل کی جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئیں گی۔ چنانچہ اسی مشورے کے تحت وہ یہودی خدمت جناب رسول خدا میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حق کے ہمسائیگی رکھتا ہوں، اس لیے خواہش مند ہوں کہ آپ کی دختر نیک اختر جناب سیدہ میری لڑکی کی شادی میں میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں۔ اگر آپ ان کو شرکت کی اجازت عطا فرمائیں گے تو میری بہت بڑی عزت افزائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، آپ سیدہ کے مالک و مختار حضرت علی ہیں، تو ان سے اپنی خواہش بیان کرو۔ یہودی یہ سن کر خدمت جناب امیر علیہ السلام میں حاضر ہوا اور اپنی اس خواہش کو بیان کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ جناب سیدہ اس امر کی خود مالک ہے۔ چنانچہ یہودی نے در جناب معصومہ پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ بغرض شرکت شادی تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں۔ وہاں سے جواب ملا کہ میں جناب امیر علیہ السلام سے اجازت حاصل کر لوں تو تجھے جواب دوں۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ کے بابا جان جناب رسول خدا اور آپ کے شوہر جناب شیر خدا کی خدمت میں اولاً حاضر ہو چکا ہوں، ان دونوں نے آپ ہی کو مختار دیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر کچھ فکر مند ہوئی کہ اتنے میں جناب رسول خدا تشریف لائے اور بیٹی کو متفکر دیکھا، افسردگی کا سبب پوچھا
آپ نے فرمایا، بابا جان، ایک یہودی اپنی لڑکی کی شادی میں میری شرکت کی تمنا لے کر آیا ہے، اب آپ جو حکم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان، اس شادی میں میری شرکت آپ کی شایان شان نہ ہوگی، وہاں سب مذاق اڑائیں گے، اس لیے کہ ان کی عورتیں لباس فاخرہ اور بہترین زیورات پہنے ہوئے ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا نے فرمایا کہ پارہ جگر، جو خدا کی مرضی، تم اسی حالت میں جاؤ۔ لہذا جناب سیدہ جاننے کے لیے تیار ہوگی، کتے یہ خیال نہ کیا کہ ان کے کپڑے پیوندار ہیں۔ خدا کب یہ گوارا کرتا کہ اس کے محبوب کی توہین ہو۔ چنانچہ جناب معصومہ بھی ڈیڑھی تک بھی نہ پہنچی تھی کہ بحکم الہی حوران جنت مال لباس فاخرہ اور زیورات کے حاضر خدمت ہوئی، اور جگر گوشہ رسول کو خلت اور زیورات سے آراستہ کیا، اور پھر جناب معصومہ کو محاذ جنتی میں سوار کر کے بطور کنیزانے، کچھ حوریں دائیں کچھ بائیں، کچھ آگے اور کچھ پیچھے، محافہ کو اپنے جلوے میں لی ہوئے بصورت یہودی کی ہمراہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جس طرف سے جناب سیدہ کی سواری گزرتی تھی، اس طرف کی فضا معطر ہو جاتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر یہودی سے پوچھتے، یہ کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ اور وہ فخریہ ہر ایک دریافت کرنے والے کو یہ جواب دیتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے رسول کی لخت جگر کی سواری ہے، جو میری بیٹی کی شادی کی شرکت میں میرے گھر تشریف لے جا رہی ہے۔ جناب سیدہ عزت و وقار یہودی کے مکان میں پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا سارا مکان منور ہو گیا، اور ایسی خوشبو دور دور تک فضا میں پھیلی کہ ویسی خوشبو کسی نے بھی آج تک نہ سونگھی تھی۔ وہاں پر جتنی یہودی عورتیں تھیں، جناب سیدہ کی شان و شوکت دیکھ کر مارے حسد کے بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب عورتیں تو ہوش میں آ گئیں، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو حیرت میں آ گئیں، اس لیے کہ وہ مری ہوئی پائی گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شادی کے گھر ماتم کندہ بن گیا۔ جناب سیدہ کو بہت تشویش ہوئی۔ آپ نے ہر ایک کو تسلی و دلاسا دے کر فرمایا کہ خدا سے لو لگاؤ، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اور اس کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمام زنان یہودی نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو دلہن مر کر زندہ ہو جائے گی کہ آپ نے ایک لوٹے میں پانی طلب کر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کر بارگاہ الہی میں رب العزت میں دست بدعا ہوئی کہ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے تیری عظمت اور تیرے رسول مولا کا، صدیق کا نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے تمہیں صدقہ رسول کا، تیری کنیز تیرے رسول کی بیٹی ہے، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہوگی، اس کو دوبارہ خلعت حیات عطا فرما۔ ہنوز دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، صلوات اور گویا ہوئی کہ میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، اور آپ کے والد ماجد اس کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ مجھے اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ جناب سیدہ کے اجازت دے کر دلہن کے ساتھ ہی اور دیگر 500 زن و مرد یہود مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ کو سبھی نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، اور ایک زن یہود کو جو اب مسلمان ہو چکی تھی آپ کی کنیز میں دیا، جن کا نام حبیبہ تھا۔ جب آپ شاداں و فرحاں اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لائیں اور اپنے پدر بزرگوار سے اس واقعہ کو فرمایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔